نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 to 35۔ طلاق کا ذکر آیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ وہ عورتیں جن کے شوہر فوت کر لیے جائیں، یعنی جن کے ہسبینڈز کی ڈیتھ ہو جائے، ان کی عدت کا کیا ہوگا، ان کے معاملات بیان فرمائے گئے۔ آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَغْرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا پیغام اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ خطبۃ النساء کا ذکر ہے۔ خطبہ نکاح کے پیغام کو کہتے ہیں، خواہ کے نیچے زیر ہے، خواہ پر پیش ہو خطبہ، خطبہ دینا، واض و نصیحت بیان کرنا۔ ایک ہوتا ہے خطبہ، خواہ پر زبر ہوتا ہے خطبہ، خطبکم ہم پڑھیں گے یہ لفظ قرآن میں۔ خواہ پر زبر ہو خطبہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اہم کام، کوئی مشن، اور خواہ کے نیچے زیر اگر آتی ہے خطبہ، مطلب ہوتا ہے نکاح کا پیغام دینا۔ کیسے دینا ہے؟ اردتم، اردا عین را ضاد۔ ایک تو ہم اردو میں کہتے ہیں عرض کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بات کہنا۔ الردا کا مطلب ہوتا ہے اشارے کنائے میں بات کرنا، انڈیکیشن دینا، بالکل کلیئر بات نہیں کرنا، ایک انڈیکیشن دے دینا۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس معاملے کا کہ جس میں ایک عورت بیوہ ہو گئی، اپنی عدت کے زمانے میں ہے، عدت گزار رہی ہے، ایک اور شخص، ایک مسلمان مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس خواہش میں کوئی حرج نہیں، لیکن جس بات پر پابندی ہے وہ یہ کہ عدت کے زمانے میں پیغام نہیں دے سکتے، پروپوز اس کو ہم کہتے ہیں نا، پروپوز نہیں کر سکتے عدت کے زمانے میں۔ کتنی گنجائش ہے؟ اتنی گنجائش ہے کہ اردتم بہی، کہ تم انڈائریکٹلی باتوں میں، اشارے کنائے میں یہ پیغام عورت کے گھر والوں تک پہنچا دو۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کان پر بات ڈال دو، اتنا بتا دو کہ ہاں ہم دلچسپی رکھتے ہیں اس میں، اس عورت میں یا اس لڑکی میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اکننتم کا مادہ کاف نون نون ہے، یہ بات یہاں فرمائی ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، چاہے تم چھپاؤ اس کو اپنے نفس کے اندر، فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم ذکر کرو گے ان سے، تمہارے دلوں میں ان کا خیال آئے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی دل میں یہ ارادہ کرے فلاں عورت بیوہ ہے، اب میں اسے نکاح کر لوں۔ انٹینشن میں کوئی حرج نہیں، ارادے میں کوئی حرج نہیں، جو چیز منع ہے وہ پختہ وعدہ۔ پھر جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بات طے کر لینا، بات طے نہیں ہو جانی چاہیے کہ ابھی عورت عدت میں ہے تو ساری تفصیلات طے کر لیں، تاریخ ٹھہرا لی اور مہر ڈیسائیڈ کر لیا، یا آج کے ہم اس میں کہیں کہ ہال بک کرا لیا،
یا جوڑے کا آرڈر دے دیا مثال کے طور پہ، اب یہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو منع کیا، تو نہ کوئی تفصیلات طے کی جا سکتی ہیں، کوئی ڈیفینٹ معاملہ طے نہیں کیا جا سکتا، اور نہ دوران عدت نکاح ہو سکتا ہے۔ جب تفصیلات طے نہیں کر سکتے تو پھر ظاہر نکاح تو دور کی چیز ہے۔ ارادے میں حرج نہیں، لیکن بات پکی کرنا، بات طے کرنا اور پھر وہ معاملات کا آغاز کرنا، یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز پوسٹ پون ہوگی جب تک کہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے۔ یہ بات ہے جو یہاں پر فرمائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ پردہ ہوتا تھا تو پھر کیسے کسی بیوہ کا خیال آ سکتا ہے، کہاں سے دیکھ لیا اس کو؟ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی دیکھے، ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ تذکرہ سن کر ہی ہو سکتا ہے رجحان ہو جائے، یا خاندانوں میں معاملات ہوتے ہیں، بچپن میں کھیلے کودے تھے، ساتھ کزن تھی، یا جب پردے کے احکامات اس پر نافذ نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اس کو دیکھا تھا۔ کئی صورتحال ہو سکتی ہیں نا، کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے ہی معاشرے میں دیکھتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کی شادی کی عمریں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کے دوست نہیں چھوڑتی کہ فلاں کی امی تمہیں بہت دیکھ رہی تھیں، فلاں کی بہن تمہیں بہت دیکھ رہی تھیں۔ تو کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ہم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اور جیسے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ گھر والے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں، وہی اس کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں اور اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہی چیز اسلام میں پسندیدہ بھی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی جو محرم خواتین ہیں اس کے ذریعے سے کسی مرد کے کان پر یہ بات پڑ گئی ہو کہ فلاں عورت ہے، اس میں کوئی خوبی ہے، اور خوبیوں کا اظہار تو مختلف طریقوں سے ہو جاتا ہے، پتہ چلی جاتی ہیں، کتنا بھی آپ چھپائیں چند باتیں چھپنے والی ہوتی نہیں، وہ کسی نہ کسی کے کان پہ پڑ جاتی ہیں۔ تو ظاہر اسلام غیر فطری پابندیاں نہیں لگاتا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو اگر پردے کا حکم دیا تو عورت کا ذکر بھی اب پردہ بن گیا۔ عورت کا ذکر تو ہو سکتا ہے کسی کے تھرو، کسی کے ذریعے کہیں ذکر سنا اور کوئی مرد سوچے میں نکاح کر لیتا ہوں۔ اسی کا یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ذکر کرو گے، یا دل میں ہو سکتا ہے کہ تمہارے خیال آئے، تو کوئی حرج نہیں، یہ فطری چیزیں ہیں، یہ نیچرل ہے، غیر فطری پابندیاں اسلام نہیں لگاتا۔ لیکن آگے پھر یاد دلا دیے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو کہ اللہ جانتا جو تمہارے دلوں میں ہے۔ کہ دل میں بھی پکا پلان مت بنانا، تاریخ طے مت کر لینا، دل کو بھی تقوی کا پابند کرو، عمل بھی تقوی پر ہو، دل بھی تقوی پر ہو۔ اور اگر ہم زیادہ براڈ کنٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیں اس چیز کو، زیادہ وسعت کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو یہ بھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں شادی سے متعلق، نکاح سے متعلق، مہر سے متعلق، یا عدت سے متعلق، یا طلاق کے بارے میں، تو دل میں بھی اعتراض مت کرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم دل میں نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کو ناقابل عمل سمجھو گے یا نامعقول سمجھو گے، یا تم ظالمانہ غیر منصفانہ سمجھو گے کہ انجسٹ ہیں، پریجوڈسڈ ہیں۔ تم دل میں ایسے گمان کرو گے تو کیا اللہ کو پتہ نہ چلے گا؟ اللہ کو سب پتہ چل جائے گا۔ فرمایا فاحذروہ، بچ کے رہنا اس سے، مراد ہے ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت معاف فرمانے والا، حلم والا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے خلاف اپنے دل میں برا گمان رکھے، یا کوئی اللہ کی حکمت پر، اللہ کی وزڈم پر اگر شک کرے تو وہ عمل پھر کیسے کرے گا؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی تو اس کے عمل پر اثر انداز ہوگی۔ تو اللہ سے ڈرو، اپنی محدود عقل پر اللہ کی حکمت اور اللہ کے فیصلوں کو مت تولو۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، حلم والا ہے۔ اللہ انسانوں کی طرح ایموشنل ہو کر، جذبات کی رو میں بہہ کر فیصلے نہیں فرماتا۔ اتنے اہم معاملات کو اگر جذبات کی بھینٹ چڑھا دیا جائے تو فتنہ فساد کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آئے۔ تو ٹھنڈے دل سے بھی کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حکیم اور کون ہے؟ اللہ جو احکامات دے رہا ہے ان کی قدر کرو۔ آگے فرمایا آیت 236-236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن،
علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے۔ یہ حق ہے نیک لوگوں پر، محسنوں پر۔ یہاں ذکر آ رہا ہے مہر کا۔ اب آپ دیکھیں کہ مہر کی تاکید کتنی آ رہی ہے۔ یہاں بھی ہم پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ نساء میں بھی ہم مہر کا ذکر پڑھیں گے۔ الگ الگ صورتحال کے حساب سے مہر کے الگ الگ احکامات قرآن میں دے دیے گئے۔ یہاں پر صورتحال یہ بن رہی ہے کہ نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ جو معلم تمسوہن، یہ بھی کنایا ہے، اشارہ ہے، انڈیکیشن ہے کہ ابھی تمہارا تعلق قائم نہیں ہوا اپنی بیوی سے، صرف نکاح ہوا ہے۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، نہ ہی مہر مقرر کیا۔ مقرر کیا سے کیا مطلب؟ یعنی کہ اماؤنٹ اسپیسیفائی نہیں کیا۔ مہر مقرر نہیں کیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ مہر دینے کی نیت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں۔ یہ ہے کہ ہاں مہر تو دینا ہے، وہ تو لازمی چیز ہے، مہر تو دیں گے، لیکن ابھی یہ نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ کتنا دیں گے۔ اماؤنٹ کا بھی تعین نہیں ہوا، رقم کا تعین نہیں ہوا کتنا مہر دیں گے۔ اب نہ رخصتی ہوئی نہ مہر کا تعین ہوا، طلاق ہو گئی، تو فرمایا تب بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور یہاں مہر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فریضہ، فرض، فریضہ ہے، مہر کو فرض کہا گیا ہے۔ تو نہ رخصتی ہوئی نہ رقم مقرر ہوئی، تب بھی فرمایا کچھ نہ کچھ دے دو۔ اس کو متع طلاق کہا جاتا ہے۔ متع مطلب کہ فائدہ، کچھ نہ کچھ دے دو۔ تو تعلق توڑنا ہی ہے تو کچھ نہ کچھ پھر بھی دے دلا دو۔ آپ دیکھیں مہر پر کتنا اسٹریس ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ایک شخص کسی عورت سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ یعنی عورت کو دینے کو کچھ ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا جا ڈھونڈ کر لا لوہے کی ایک انگوٹھی ہی صحیح، کچھ بھی ہو لیکن مہر کے لیے کچھ نہ کچھ تو لے کر آؤ۔ وہ گیا، تلاش کیا، پھر آیا اور کہنے لگا مجھ کو تو کچھ نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ کیا وجہ تھی کیوں نہ مل سکی؟ مسلمانوں پر بڑا تنگ دستی کا زمانہ تھا، بہت تنگی کا زمانہ تھا، فائنینشل کرنچ تھا مسلمانوں کے اوپر، کھانے کو نہیں ملتا تھا تو زیور یا اور دوسری چیزیں یہ تو دور کی بات ہے۔ جب یہ بات اس نے کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھ کو کچھ قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، فلاں فلاں صورتیں مجھ کو یاد ہیں۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس نے سورہ بقرہ کہا، کچھ میں آتا ہے سورہ کوثر کہا، ہو سکتا ہے دو الگ الگ واقعات بھی ہوئے ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ کو یہ یاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس عورت کو یہ صورتیں پڑھا دے، سکھا دے، یہی مہر ہوگا۔ یعنی کہ علم کو مہر بنایا گیا عورت کا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا اور جب اللہ تجھ کو کچھ روپیہ پیسہ دے تو نکاح کا مہر ادا کر۔ یعنی ٹوکن کے طور پہ بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ اس کے فرض ہونے کا احساس رہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اتنا کم ہے تو ہم نہیں دیتے یا اتنا کم ہے تو مقرر نہیں کرتے۔ مقرر کرنا ضروری ہے۔ نکاح میں اور زنا میں جو فرق کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز مہر بھی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی نے مہر مقرر کیا اور نیت یہ تھی کہ دیتا کون ہے، جیسے آج پبلک میں نکاح ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ نکاح سن رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ لڑکے کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں یا لڑکا خود اپنی خالی مالی حیثیت کا روب جمانے کے لیے مولوی صاحب سے یہ اعلان کرواتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے مہر ہے 10 لاکھ مثال کے طور پہ، یا 5 لاکھ یا 50 لاکھ، لیکن دل میں سوچتے ہیں دیتا کون ہے؟ دینے کی نیت نہیں ہے، صرف دکھاوے کی نیت ہے۔ اگر مہر مقرر کیا اور نیت میں یہ ہے کہ نہیں دینا تو یہ نکاح نہیں ہے، پھر یہ زنا ہے۔ نکاح نہیں ہوتا، یہ صفاح ہوتا ہے، صفاح کہا جاتا ہے اس کو۔ صفاح کا مطلب زناکاری۔ اس قدر مہر کی اہمیت ہے۔
اور یہ بات بھی ہم کو معلوم نہیں، شاید ہی کسی کو یہ بات پتا ہو۔ بخاری میں ایک اور روایت ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کے کپڑوں پر کچھ زردی کا سا نشان تھا، کچھ ایسے رنگ یا خوشبو جیسے ہوتی ہے وہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا، میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہمیں ہی نہیں بلایا، لو ہم تو اسی میں الجھ کے رہ جاتے، ہمیں نہیں بلایا، پھر ہم فلاں کو فون کرتے تمہیں بلایا تھا، اور ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، اور لڑائیاں اور جھگڑے اور اس کے اوپر دل خراب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نکاح کیا، لو عبد الرحمن ہمیں ہی بھول گئے، واہ ہم نے تمہیں مسلمان کیا اور ہم ہی تم کو نہ یاد رہے۔ نہیں، اس سے کیا پتا چلا نکاح کے بارے میں؟ بتائیں کہ نکاح میں سب کا جمع کرنا ضروری نہیں۔ آج تو لوگ مجھے اور آپ کو کھا جائیں اگر ہم یہ بات کہیں، ہم سے تو کہا جائے کہ سب کو کاٹنے والی بن گئی ہیں، چاہتی نہیں کوئی آئے، کھلانا ہی نہیں چاہتے کسی کو، جمع ہی نہیں کرنا چاہتے۔ کتنی باتیں سننے کو ملیں، اور لڑکی کے سسرال والے تو اللہ جانے کیا کچھ سنا دیں، کنجوس بھی کہہ دیں، اور کہیں اچھا یہ اچھا نیا قرآن نکلا ہے ان کا۔ اور آپ امیجن کر سکتی ہیں نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، نکاح کوئی جمع ہونے والی چیز ہی نہیں ہوتی تھی کہ سب کو جمع کیا جائے۔ جو لوگ موجود ہوتے تھے مسجد میں نکاح کے وقت وہ شامل ہو جاتے تھے، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا، کچھ بھی نہیں، بس نکاح ہو گیا۔ جب انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا، گٹھلی برابر سونا، یعنی تھوڑا سا گولڈ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا ولیمے کی دعوت کر، زیادہ نہیں تو ایک بکری ہی صحیح، اولم ولیمہ کر، اس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ تو ولیمے کی دعوت ہوا کرتی ہے اور اس کا آپ نے حکم دیا، ایک بکری، یعنی کہ منیمم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کر لو۔ اور وہاں ایک بکری بہت کم چیز ہوا کرتی تھی، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوا کرتی تھی۔ مراد ہے کہ 10 لوگوں کو بلا سکتے ہو 10 کو بلا لو، ایک بکری میں سے کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ 10 15 20۔ ولیمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کم از کم بلائیں تو 500 بلائیں ورنہ کسی کو نہ بلائیں۔ غریب سے غریب بھی ولیمہ افورڈ کر سکتا ہے، اپنی حیثیت کے حساب سے کرے۔ ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ 10 لوگوں کا ولیمہ ہو جائے؟ نہیں، قرضے لیں گے اور ہم مانگیں گے تانگیں گے کچھ کریں گے، لیکن ہم کم از کم 100 150 تو بلائیں گے۔ کیوں؟ ہم کہیں گے ہماری ناک کٹے گی ورنہ۔ حیثیت نہیں ہے تو کم کر لو۔ یعنی کہ شادی بیاہ کا معاملہ اسلام میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جس میں قرضے لیے جائیں یا ٹینشن لیا جائے یا تعلقات بگڑیں یا شکوے شکایتیں اس کے اندر ہوں بلانے نہ بلانے پر۔ یہ معاملہ ہی کوئی نہیں ہے ایسا۔ اور جو ہم نے شادیوں کا حال کیا ہے اپنی، تو ہماری زندگی پر چھا گئی ہے یہ چیز، شادی کرنا، اس کی تیاریاں، اور جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ قرضے لیتے ہیں اور تھک کر نڈھال ہوتے ہیں، اور جو شکایتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، لین دین جس کو کہ ہم نے کہا کہ لین دین تو کرنا چاہیے، محبتیں بڑھتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو لین دین ہوتا ہے، مجھ کو تو نظر نہیں آئی کبھی محبت بڑھتی بھی اس کے اندر، شکوے شکایتیں ہی ہوتے ہیں۔ پراونیوں کے جوڑے دیے، سسرال والے کہتے ہم تو اپنی ماسیوں کو بھی ایسے نہیں دیتے۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کا سنا، انہوں نے سب اٹھا کر واپس بھیج دیے لڑکی والوں کے ہاں۔ بعض کا یہ سنا کہ جب لڑکی شادی ہو کر گئی تو سسرال والوں نے کہا کہ تمہاری اماں ہم کو جوڑے نہیں دے سکتی تھیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ کوئی انداز ہے یہ بات کرنے کا؟ کیوں دیں میری اماں، آپ کی اماں نے ہم کو دیے تھے؟ کوئی یہ بولتا ہے اس طرح سے؟ لیکن کوئی طریقے ہم لوگوں کے ہیں، اور یہ ہم عورتیں ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بات اس لیے زیادہ کر رہی ہوں کہ میں اور آپ ہی تو کرتے ہیں یہ سب کچھ، اور کون کرتا ہے؟ مردوں کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں پراونیاں کیا بلا ہوتی ہے۔ اور جو بیچارے اس کے خلاف بات کریں تو حشر دیکھیں جو عورتیں کرتی ہیں ان کا۔ کہتے ہیں مردوں کو تو پتہ ہی نہیں خاندان کیسے چلتے ہیں، اور کہتی ہیں ہم تمہاری عزت ہی تو بڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا میری عزت؟ ان کو کیا پتا کہ کس طرح ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ ان کو کون سا قرآن کا پتہ ہے؟ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ they deserve it in a way۔ وہ قوام تھے، اللہ نے درجہ دیا تھا ان کو، الرجال علیہن درجہ، انہیں خود ہی نہیں پتا ہمیں کیا کرنا ہے، تو اپنے آپ کو عورتوں کے حوالے کر دیا قرآن کے حوالے کرنے کے بجائے۔ تو ٹھیک ہے، پھر ٹینشن لیں، قرضے لیں۔ تو یہ میرا اور آپ کا جہاد ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔
کن چیزوں کی اہمیت ہے وہ تو بالکل غیر اہم ہو گئیں، اور جن چیزوں کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں کس قدر ان کا عروج ہو گیا ہے۔ مہر کی کتنی اہمیت ہے کہ نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہونے نہیں پائی تھی کہ طلاق ہو گئی، تو مہر نہیں لیکن شوہر پر واجب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سابقہ بیوی کو کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ قرآن نے تعداد مقرر نہیں کی کتنا دو، ترغیب دلائی ہے، ان کو انکریج کیا ہے۔ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ کم سے کم ایک جوڑا ضرور دے دے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو طلاق دی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گئی، تو اس کو 20,000 کا عطیہ دیا تھا، 20,000 درہم۔ اس کو کہتے ہیں شیولری، اسے کہتے ہیں مروت۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتوں سے نفرتیں، شکایتیں کم ہوتی ہیں۔ اب ایک اور صورتحال بیان کی جا رہی ہے، آیت 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ نکاح ہو گیا، مہر بھی فکس ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، اب جو مہر مقرر کیا تھا، جو فکس کیا تھا مہر، اس کا آدھا دینا ہوگا، ہاف۔ مثال کے طور پہ 10,000 روپے مہر طے پایا تھا تو کتنا دینا ہوگا؟ 5,000 دینا ہوگا۔ اب ایک ایکسیپشن بتایا جا رہا ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے۔ کس طرح نرمی برتے؟ کہ عورت کہے کہ میں نہیں لیتی، مجھ کو نہیں چاہیے، میں آدھا بھی نہیں لیتی۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے۔ اب مرد نرمی سے کام کیسے لے گا؟ جی، مرد یہ کہے گا کہ میں پورا دے دیتا ہوں، میں آدھا نہیں کرتا، میں پورا ہی دے دیتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں، فرمایا وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم نرمی سے کام لو۔ کون کہہ رہا ہے یہ مشورہ؟ کون دے رہا ہے؟ جی بتائیے، اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہا ہے۔ کس کو؟ یہ تعفو کس سے کہا جا رہا ہے؟ مردوں سے کہا جا رہا ہے۔ ان تعفو، اگر تم، اے مردو، اگر تم نرمی سے کام لو، اقرب للتقوی، تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس کے معاملات میں فیاضی کو مت بھولو۔ یا یہ بھی اس کا مطلب لیا گیا ہے کہ ولا تنسوا الفضل بینکم، کہ اپنی فضیلت کو مت بھولو جو تم کو بیویوں پر حاصل ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے سارے قصے میں طلاق کے اور مہر کے، کہ لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ عورتوں کے بہاف پر بات کر رہا ہے۔ جیسے کسی کی بہت آپ کو عزت کرنی ہو تو کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ مت آئیے سامنے، آپ ہمیں اس کو ڈیل کرنے دیجیے، ہم ڈیل کر لیتے ہیں، آپ آ کے سامنے بات مت کیجیے۔ بالکل یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عورتوں کی طرف سے اللہ بات فرما رہا ہے اور مردوں سے بات کر رہا ہے کہ تم یوں مت کرنا، تم اس طرح مت تنگ کرنا، تم یوں نہ پریشان کرنا۔ اور ان کو یہاں فیاضی پر ابھارا جا رہا ہے کہ جو تم کو مقام دیا ہے اللہ نے بیوی پر، تمہاری مردانگی کا یہ تقاضا ہے کہ تم عورت سے توقع مت رکھو کہ وہ معاف کرے گی، بلکہ ایثار اور مروت کے میدان میں تم اے مرد، تم اے شوہر، تم آگے بڑھو۔ تم کو درجہ دیا ہے نا، علیہن درجہ، اپنے آپ کو تم ثابت کرو کہ تم اس درجے کے اہل ہو۔ اپنی بیوی سے لینے والے مت بنو، تم دینے والے بنو۔ صرف نام کی اٹیچمنٹ پر، ابھی تو صرف نام کا نکاح ہوا ہے، یعنی کہ صرف نکاح ہوا ہے، نام ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس پر تم اپنی بیوی کو، سابقہ بیوی کو پورا مہر دے دو، جبکہ صحیح معنوں میں وہ تمہاری تو بیوی بھی نہیں بنی تھی۔ کہاں یہ کرم، کہاں یہ فضل اس عورت کے بارے میں جس کے ساتھ خالی قانونی کارروائی ہوئی،
اس کی اتنی عزت کرنے کو کہا جا رہا ہے، مردوں کو ابھارا جا رہا ہے، انکریج کیا جا رہا ہے کہ تم فضل کرنے والے بنو، تم دل بڑا کرو، تم کو بڑا بنایا ہے نا تو بڑے بن کے دکھاؤ۔ اور کہاں ہمارے معاشرے کا یہ حال کہ شادی کے بعد مہر بھی نہیں دیتے، اور اگر طلاق ہو جائے تو مہر دینا تو بہت دور کی بات، جو لڑکی کا اپنا سامان ہوتا ہے، جو اس کے ماں باپ نے کچھ اس کو دیا ہوتا ہے، وہ بھی رکھ لیتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے۔ اور اگر طلاق نہ بھی ہو، صرف مہر کا یہ معاملہ ہو، تو بھی آپ دیکھیں شاید ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ شادی کے بعد مہر دے دیتے ہوں۔ کیوں نہیں دیتے؟ پتہ ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے، ورنہ اتنا زیور دیا جاتا ہے، اتنا کچھ دیا جاتا ہے۔ زیور جو ہے اس کو آپ مہر کے نام پر دے دیں۔ 50,000 روپے اگر مہر طے کیا ہے، 50,000 کا ایک سیٹ کہہ دیں کہ یہ مہر ہے، وہ اس کو عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیں، اور اس میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں بہت خوش ہوتی ہیں، اس قدر خوش ہو کے وہ پہنتے ہیں، کوئی پوچھے تو اتنا خوش ہو کے بتاتی ہیں کہ یہ میرے مہر کا زیور ہے، یہ میرا مہر ہے۔ یہ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر علم ہو۔ اور دیکھیے پھر یہ علم کون دے گا؟ یہ عورتیں دیں گی۔ ماں ہوتی ہے نا، ماں سب ڈیٹیل طے کر رہی ہوتی ہے، بیٹے کی ماں ہو یا بیٹی کی ماں ہو، دونوں طرف سے۔ تو ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ شادی کے بعد اول تو وہ دیتے نہیں، جیسے انہوں نے کہا ابھی کہ اول تو لوگوں کو پتا نہیں، جن کو پتا ہے وہ فکر نہیں کرتے۔ اور بیوی کہیں اگر اپنا حق مانگ لے، مہر مانگ لے، تو لگتا ہے جیسے کہ طلاق کا مطالبہ کر لیا، طلاق کے ساتھ مہر کو اٹیچ کر لیا۔ حالانکہ مہر کا طلاق کے ساتھ کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں، اس کا تو تعلق سارے کا سارا نارملی نکاح کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا کریں، اتنی اسلامی تعلیمات سے دوری ہے اور لا علمی ہے، اللہ کی معرفت نہیں۔ نمازوں کے ذریعے سے بھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس مقصد کے لیے نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اکثریت تو ہمارے ہاں نماز نہیں پڑھتی، جو پڑھتے ہیں ان میں سے اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں نماز میں یا کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز تو ہے نا اللہ کی یاد کے لیے، اللہ یاد نہیں آتا۔ جب اللہ یاد نہیں آتا تو اللہ کے احکامات بھی یاد نہیں آتے، معلوم ہی نہیں، غفلت ہی غفلت ہے۔ تو یہاں پر توجہ دلائی جا رہی ہے نماز کی طرف۔ فرمایا آیت 238، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً صلاۃ وسطی کی، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اب انسان سوچے کہ ابھی تو طلاق کا ذکر چل رہا تھا، نکاح کا ذکر چل رہا تھا، ان سب کے بیچم بیچ یہ نماز کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو اب دیکھیں، ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی نا کہ قرآن کا انداز دنیاوی کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ چیپٹرز میں ڈیوائیڈڈ نہیں ہے۔ قرآن کا انداز فطری ہے، نیچرل ہے۔ اس صورتحال کو آپ عام زندگی میں رکھ کر سوچیں، نکاح کا معاملہ یا طلاق کا معاملہ جو بھی ہے، عملی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ کہیں اگر نکاح کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو کیا نمازوں کا وقت نہیں آئے گا؟ آئے گا نا۔ جس دن نکاح ہو رہا ہے، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، اس دن نماز کے وقت آتے ہیں؟ شیور نہیں لگ رہے آپ لوگ کچھ؟ کتنی آتی ہیں؟ ساری، پانچوں کی پانچوں۔ تو اگر مجھے اور آپ کو پڑھنی ہے تو دلہن کو بھی پڑھنی ہے۔ جی یہ بتائیے گا دلہنوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور ہی بتائیے گا کہ دیکھو آج بھی نمازیں آئیں گی، لیکن ہم کس طرح سوچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں آج شادی ہے تو آج نماز کی ضرورت نہیں، یا طلاق کا معاملہ کسی گھر میں اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، کوئی طلاق کا معاملہ شروع ہوا ہے، نمازیں آئیں گی؟ نمازیں آئیں گی، یقیناً آئیں گی۔ اچھا برا وقت آتا ہے، ساتھ ساتھ نمازوں کا وقت بھی آتا ہے۔ معاملات بھی زندگی کا حصہ ہیں، معاشرت بھی زندگی کا حصہ ہے، اور عبادت بھی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ کوئی الگ الگ کمپارٹمنٹس کے اندر تو بند نہیں ہے، انٹرمنگلڈ ہیں، سب گتھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو قرآن کا بھی انداز آپ دیکھیں بالکل عملی ہے، پریکٹیکل ہے، فطری طریقہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، اگر کسی پر غم پڑے، پریشانی پڑے، پہلی کیجولٹی نماز ہوتی ہے، پہلا اثر نماز پر پڑتا ہے۔ بہت خوشی کا موقع ہو تب بھی نمازیں قضا ہونے لگتی ہیں، بہت پریشانی ہو تب بھی نمازیں چھٹنے لگتی ہیں۔ جو لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں تو دماغ میں ہر طرح کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں، مختلف تفصیلات کے مختلف باتیں، نماز کی حفاظت نہیں ہونی پاتی۔ حفاظت کس طرح سے؟ خشوع نہیں آتا،
اللہ یاد نہیں آتا. تو یہاں پر فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خیال رکھو نمازوں کا، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو توجہ دو. نماز کی حفاظت تم پر فرض ہے. باقی جو احکامات تم کو دیے جا رہے ہیں ان کی بھی پابندی کرنی ہے. جس طرح تم کو اپنی نمازوں کا ایک دن اللہ کو حساب دینا ہوگا، اسی طرح معاملات کا بھی تم کو اللہ کو حساب دینا ہوگا. ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بچنا.